ہاں تو دوستوں، ان دنوں لندن سے آئے ہوئے خیالی وزیر اعظم نے 1.5 لاکھ کی کیپ پہن کر سوات میں غریب عوام سے خطاب کیا اور فرمایا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد آٹا سستا کر دیں گے، سڑکیں جو ٹوٹی پھوٹی ہیں انہیں دوبارہ سے جڑوا دیں گے، اور سڑکوں پہ بائی پاس پہ تو پہلے ہی ان کی بسیں دوڑ رہی ہیں، جو بھی عوام کے مسائل ہیں وہ سب حل کر دیں گے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ مسائل پہلے کبھی نہیں رہے، اور انہیں اگر رہے بھی ہیں مسائل تو انہیں کبھی دکھائی نہیں دیے۔ 1.5 لاکھ کی کیپ پہن کر یہ آٹے سستے کرنے والے کی بات کا یقین آئے یا نہ آئے، لیکن انہیں یہ یقین ہے، بلکہ وہ خواب میں اپنے آپ کو بنا ہوا وزیر اعظم دیکھ چکے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے طور طریقے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کتنے شاہانہ انداز میں وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ان کے پہننے اوڑھنے، بولنے اور خطاب کرنے کا انداز بھی، یوں سمجھ لیجئے فقیروں سے مخاطب ہونے کا انداز بھی نہایت شاہانہ ہے۔ آخر وہ لندن سے آئے ہوئے ہیں، جہاں جیسے انسان درخت میں پھلتے ہوں اور یہاں پاکستان میں کیچڑ میں کنول کے پھول کی طرح کھلتے ہوں۔ بات 1.5 لاکھ کی ٹوپی کی ہو رہی ہے تو ان کی صاحبزادی مریم نواز کے کپڑوں پہ تو آپ کبھی غور ہی نہیں کیجیے گا، بس جو اوڑھے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ ان کا اگر آپ نے حساب کتاب کر لیا تو وہ بھی لاکھوں میں چلا جائے گا۔ اتنا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی بہت سارے کام ہماری آپ کی زندگی میں باقی ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب ابھی سرگودا کی طرف گئے خطاب کرنے، تو سنا ہے کہ 1.5 کلو گوشت کا کنہ وہ کھا گئے۔ خیر، انہیں وہ ڈش پسند آئی ہوگی، کھانے پینے کے شوقین ہیں، کسی کو کھانے پینے سے روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے، لیکن جب آپ کی زبان پر غریب عوام ہو تو سوچ لینا چاہیے وہیں پر آس پاس کچھ ایسے اہلکار ہوں گے جن کے خاندان والوں کو 1.5 کلو گوشت نصیب نہیں ہوا ہوگا، اور اگر ہوا ہوگا تو عید قرباں پہ ہی ہوا ہوگا۔ اب بات نکلی ہے لباس کی اور خطاب کی، تو پھر اس باجوڑ کے نوجوان کو یاد کر لیا جائے جو نہایت خوبرو، وجیح و شکیل اور دراز قد تھا، ریحان زیب، جسے راستے سے ہٹایا گیا۔ اس کا حال یہ تھا کہ کہیں سے بھی دیکھنے میں وہ اتنا پسماندہ لگتا نہیں تھا۔ تعلیم یافتہ، سمجھدار وہ نوجوان جسے راستے سے ہٹایا گیا، یہ وہ نوجوان تھے جو مستقبل کا روشن ستارہ ہوتے ہیں، اور جو ستون ہوتے ہیں، جنہیں دور سے دیکھنے والی آنکھ یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو کل کو زور بازو پہ اپنے پاکستان کا مستقبل سنوارنے کو کھڑا ہو جائے گا۔ ریحان زیب کا حال یہی تھا کہ وہ لاکھوں کی گاڑی میں سفر کرتا تھا اور بیش قیمت کپڑے پہنتا تھا، اور جو اس کے کپڑے تھے وہ خود بتا رہا تھا کہ یہ جو میں نے واسکٹ پہنا ہوا ہے، یہ جو کوٹ پہنا ہوا ہے، یہ میرے دوست نے دیا ہے، اور یہ جو شلوار قمیض ہے یہ بھی دوست کی طرف سے تحفہ ہے، اور یہ جن گاڑیوں میں گھومتا ہوں یہ بھی دوستوں کی طرف سے ہے۔ وہ ایک تعلیم یافتہ، سلجھا ہوا، سمجھدار شخص تھا۔ وہ اپنے نظریے کے ساتھ چل رہا تھا کہ وہ جس علاقے سے تعلق رکھتا تھا وہاں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ وہ یہی مشن لے کے اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ ہاں لوگوں کو روزگار دینا ہے، اور اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہا تھا، اور اس عالم جوانی میں وہ 40 گولیاں اس کے اندر اتاری گئی ہیں۔ اب جو اس کا بوڑھا باپ پچھاڑے کھا رہا ہے، سوال کر رہا ہے میرے بیٹے کو کیوں مارا، اس کے سوال کا جواب ہر اس شخص کو دینا ہوگا جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے، جس کی سماعتوں میں ان کی آواز جا رہی ہے، اس بزرگوار کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب احباب بتا رہے ہیں کہ اس کا گھرانہ نہایت قسمہ پرسی کا شکار ہے۔ اس کے گھرانے کو چلانے کے لیے، زندگی کی باغ ڈور کو دوبارہ سے رواں کرنے کے لیے انہی دوستوں کو دیکھ بھال کرنی پڑے گی، انہی دوستوں کو قدم اٹھانا پڑے گا جو اسے خوبصورت لباس سے آراستہ و پیراستہ کر کے باہر لے کے چلا کرتے تھے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے خوش لباسی کی، تو اور ادھر بدن میں جو لباس ہیں سندھ کے مزدوروں کے اور ہاریوں کے، تو اس کا تو حساب ہی نہ پوچھیں۔ جو کڑھت ہوتی ہے لباس پہ، خواتین کے لباس پہ جو دھاگوں کے کام ہوتے ہیں، کپڑوں کی بوسیدگی کا یہ عالم ہے، بس وہ دھاگے ہی آپس میں جڑے رہ جاتے ہیں، اور یہ کپڑے اتنے بوسیدہ ہو چکے ہیں کئی بار پہن کر کہ شاید انہیں عید پر
نصیب ہوتے ہیں، لیکن ان حکمرانوں کو جو خیرات کی طرح ووٹ مانگنے چلے آتے ہیں، جو بھکاری بن کے ان کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ ذرا بھی ترس نہیں آتا، انہیں تو شرم بھی نہیں آتی۔ برس ہا برس سے وہی حال ہے، اور یہ لوگ اسی طرح جب بھکاری بن کے دروازے پہ جاتے ہیں تو ان کے لوگ انہیں اپنا سردار کہہ کر ووٹ ڈالاتے ہیں۔ ادھر سندھ میں کوئی اپنی ماں بے نظیر بھٹو کے نام پر ووٹ مانگ رہا ہے، تو ادھر کوئی اپنی پرانی خدمات گنوا رہا ہے۔ شہباز شریف نے ایک اپنے تقریر میں کہا تھا کہ میں غریب عوام کی حالت سدھارنے کے لیے اپنے بدن کے کپڑے تک بیچ دوں گا۔ پتہ نہیں انہوں نے اپنے کتنے بدن کے کپڑے بیچے ہیں۔ ہاں، انہوں نے جو کیا تھا صحت کارڈ بند کرنا اور لنگر خانے اور اس طرح کے جو دوسرے عوام کے آرام کے لیے ادارے تھے، ان سب کو بند کروانے میں ان کا ہاتھ ضرور ہے۔ عوام کی آسانی کے لیے جو کام ہوتے ہیں وہ عوام کی آسانی کے لیے ہی ہوتے ہیں، اس سے عوام کو ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ لنگر خانے، یہ شفا خانے، یہ یتیم خانے، ان کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے تو یہ بڑی دیر تک ان کے فوائد حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ ان سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر ان کا دل خوش ہو گیا اور اس سے کوئی دعا نکل گئی تو وہی آپ کو لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ غریب بیچارے کچھ نہیں دے سکتے۔ بات شروع ہوئی تھی 1.5 لاکھ کی ٹوپی سے، تو یہ 1.5 لاکھ کی ٹوپی چونکہ برانڈڈ تھی تو یہ تو حساب کر لیا لوگوں نے، لکھا ہوا کمپنی کا نام دیکھ لیا، لیکن جو ماسک انہوں نے لگایا ہوا تھا اپنے منہ پہ نواز شریف صاحب نے، وہ بھی برانڈڈ تھا، وہ بھی قیمتی تھا، اور اس کے علاوہ جو وہ مفلر ڈالا کرتے ہیں گردن پہ، گلے میں اپنے، وہ بھی کوئی سستا سا نہیں ہے۔ اگر یہی ایک ایک چیز بیچ دیں تو اسی وقت کھڑے کھڑے بہت سے لوگوں کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے نجی مسائل وہ اپنے گھر میں پیچھے بچوں کو، بیوی کو بھوکا چھوڑ کے باہر نکل کے جلسے جلوسوں میں آتے ہیں، اور اس امید پہ آتے ہیں کہ شاید بریانی کی 1 پلیٹ کہی گئی ہے، شاید 2 پلیٹ حاصل ہو جائے، شاید کوئی گھی کا ڈبہ مل جائے، اور شاید کوئی سری پائے کھانے کو مل جائیں، یا اس طرح کی کوئی چیز مل جائے، اور بس یہی امید رکھتے ہیں۔ بلکہ عورتوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ ہمیں پیسوں کا کہا گیا تھا 200 روپے، اگر ہمیں وہ 200 روپے مل جائیں تو ہم ابھی چلے جائیں۔ ہمیں کہا گیا تھا شناختی کارڈ لے کے آنا، ہم وہ لے کر آئے ہیں، اگر وہ ہمیں پیسے ابھی مل جائیں تو ہم ابھی چلے جائیں، ہمیں اس سے کیا مطلب، ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہمیں یہی کہہ کے بلایا گیا تھا، لیکن ابھی تک اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ہم بھوکے بیٹھے ہیں، جانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اگر یہ ہمیں پیسے دے دیں تو ہم اسی سے سب مل کر چلے جائیں گے۔ لوگ اب بولنے لگے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ حساب کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ لوگ اب اس بات کا یقین نہیں کرتے، وہ دیکھ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جو پرانے سکے ہیں وہ پرانے ہی رہیں گے، ان میں چمک نہیں آئے گی، نہ ہی وہ ہمارے کسی کام کے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے دلوں میں وہ شخص بیٹھ گیا ہے جو قیدی نمبر 804 ہے، اس کے بھی کپڑوں کا حال سن لیجئے۔ جب بشریٰ بی بی کی شادی ہوئی تھی تو ندیم ملک نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور بہت سی گفتگو کرنے کے علاوہ بھی بشریٰ بی بی نے یہ بتایا تھا کہ جب میں نے الماری کو کھولا تو وہاں بہت پرانے کپڑے عمران خان کے لٹکے ہوئے تھے، اور وہ اتنے بوسیدہ ہو گئے تھے کہ انہیں کئی دفعہ استعمال کیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ کہیں سے وہ جھٹکا لگتا تو تار بھی ہو جاتے، کہیں سے سلائی بھی کھل رہی تھی۔ پھر میں نے یہ کہا کہ یہ تو پہننے کے قابل نہیں ہے۔ جب میں یہاں آئی تو پھر کچھ کپڑے ان کو سلوا کے دیے۔ بہت سے دوست احباب جو قریب سے دیکھتے ہیں، جو رپورٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ خان صاحب کے کپڑوں کی سلائی ادھڑ رہی ہوتی ہے، اور کہیں سے وہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، یا تو کہیں سے لگ کے کھچ جاتا ہے۔ ظاہر کپڑا عام سا ہوتا ہے اور اتنا سستا ہوتا ہے، کوئی برانڈڈ نہیں ہوتا، لاکھوں روپے کے کپڑے وہ شخص نہیں پہنتا، وہ اس طرح کے پرانے کپڑے پہن کے نکل آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہی پیسے لنگر خانے میں اور شفا خانے میں اور یتیم خانے میں خرچ کرتا رہا ہے۔ اور پھر جو ہم نے دیکھا ہے، جو آنکھوں دیکھا حال ہے، وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو وہ پہن سکتا ہے مہنگے کپڑے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ 2018 کے الیکشن کو جیتنے کے بعد جب عمران خان کو کہا گیا کہ بھئی آپ حلف اٹھائیں گے، آپ کا واسکٹ کہاں ہے جو پہنا جاتا ہے خطاب سے پہلے، تو انہوں نے ایک فوٹوگرافر سے، ایک کیمرہ مین سے لے کے وہ پہنا تھا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، ریکارڈ پر ہے، سبھی جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے جو 1.5 لاکھ کی ٹوپی اپنے بغیر بال کے سر پہ رکھ کر آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عوام کو پتہ ہی نہیں چلے گا، عوام کو ہم ٹوپی
پہنا دیں گے خیالی ٹوپی۔ تو یہ جو لوگ مسائل حل کرانے کی بات کرنے آتے ہیں نا، تو اب اس کے پاس جو کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے، وہی دیکھ لیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کتنی قیمتی گھڑی ہے اور اس کے بدن پہ کتنا مہنگا کپڑا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے غریب عوام، غریب لوگ، میں ان کے مسائل حل کروں گا۔ لوگ اب بہت کچھ سمجھنے لگے ہیں، آپ بھی سمجھیے، ضرور سمجھیے اور اسی سمجھداری سے کام لیجئے۔ 8 فروری کو آپ کو ووٹ دینے کے لیے ہر حال میں نکلنا ہے، ووٹ ضرور دینا ہے، اور یہی ووٹ ہے جو آپ کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ یہ آپ کا ایک ووٹ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ بھکاری نہیں، آپ ایک سلطنت کے، آپ ایک ریاست کے عزت دار شہری ہیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔